خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں حکماں سے یہ دریافت نہیں کرنا چاہتا کہ میری ابتدا کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی فلسفی اس بنیادی سوال کا صحیح اور تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا کہ انسان کی ابتدا کیوں کر ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب عقل کی دسترس سے باہر ہے، جبکہ یہ مسلم ہے کہ مجھے اپنی ابتدا کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، تو میں اس ناممکن بات کے حصول میں اپنا وقت اور اپنی دماغی قوت کیوں ضائع کروں۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی ابتدا پر غور نہ کرے، کیونکہ اس سوال کا جواب نہ کسی نے دیا ہے اور نہ دے سکتا ہے، بلکہ پوری توجہ اس امر پر کرے کہ اپنے نفس کو نفس مارا سے نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچائے۔ اس کے بجائے میں یہ غور کرتا رہوں کہ میری انتہا کیا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے انسان کہاں تک ترقی کر سکتا ہے، اور چونکہ اس سوال کا جواب مل سکتا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں روحانی ترقی کے لیے کوشش کروں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو بلند کرنے سے اقبال کی مراد خودی کی وہ حالت جبکہ وہ اللہ کی مرضی میں بالکل فنا ہو جائے، یعنی بندہ اللہ کی معیشت کے سامنے سر تسلیم خم اس طرح کر دے کہ اس کی مرضی بالکل وہی ہو جائے جو اللہ کی مرضی ہے، اور اسے اللہ کے احکام کی تعمیل میں ایسی لذت محسوس ہو گویا وہ حکم خود اس نے جاری کیا تھا۔ دوسری طرف اللہ مومن پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی معیشت مومن کی خواہش کے مطابق کر دیتا ہے۔ اس رنگ اتحاد کو اقبال نے شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر خدا بندے سے دریافت کرتا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ کیمیا گر کے لغوی معنی ہے کہ وہ شخص جو ادنا قسم کی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر دے، لیکن اقبال نے اس شعر میں اس لفظ کو بطور اصطلاح اپنے لیے استعمال کیا ہے، جس سے ان کی مراد ہے کہ میرے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر میں کوئی شخص اسے سمجھ کر پڑھے تو اس کی ذہنیت میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کے دماغ میں بلند روحانی خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس شعر میں وہ اس تاثیر کا سبب بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کیمیا گر ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرے سوز و نفس نے میرے کلام میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ پڑھنے والے کے خیالات میں پاکیزہ قسم کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ تقدیر کی گہرائی سے اقبال کی مراد وہ بلند ترین مقامات ہیں جو ایک سالک طریقے اپنی جد و جہد سے حاصل کر سکتا ہے، اور چشم سرما سا ان کی مراد نگاہ مرشد سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرشد کا عمل کی توجہ سالک کو روحانیت کے بلند ترین مقام پر فائز کر سکتی ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ مجذوب فرنگی سے اقبال کی مراد مشہور جرمن فلسفی اور ماہر فنون لطیفہ نیتشا ہے، جو 1844 میں پیدا ہوا تھا اور 1900 میں فوت ہوا۔ اس کی زندگی بھی اس کے فلسفیانہ افکار کی طرح بہت عجیب و غریب اور دلچسپ ہے۔ اس شعر میں اقبال نے یہ کہا کہ کاش نیتشا حضرت مجدد الافسانی کے عہد میں پیدا ہوا ہوتا تو ان کے فیض محبت سے اسے دولت ایمان حاصل ہو جاتی۔ چونکہ اقبال بھی حضرت مولانا رومی اور مجدد الافسانی کے متبع ہیں، اس لیے انہوں نے بال جبریل کے اس شعروں میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر نیتشا میرے زمانے میں ہوتا تو میں نے چونکہ ان بزرگوں کی تصانیف سے روحانی فیض حاصل کیا ہے، اس لیے اللہ کے فضل سے مجھ میں بھی وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اسے توحید الہی کی نعمت سے بہرہ ور کر دیتا۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ آخری شعر کے پہلے مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا، آخر شب کی پہم گریا و زاری نے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے، اتنا تو بتا دے کہ مجھے کس خطا کی سزا مل رہی ہے۔
دوسرے مصرے میں اقبال جانتے ہیں کہ وہ خطا اگر اسے خطا کہیں تو یہ ہے کہ انسان کی فطر سلیمہ کا اقتضا یہ ہے کہ وہ اس ہستی سے محبت کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے اللہ کے سامنے صاف لفظوں میں اس کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔